کہ گستاخی رسول کی جو سزا ہے مسلمانوں کے نزدیک قتل، تو یہ آیت محاربہ یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت ہے کہ جو لوگ بھی فساد فی الارض کرتے ہیں، جس کو آج ماڈرن لینگویج میں ٹیررزم یا دہشت گردی کہا جا رہا ہے، فساد فی الارض یہی ہوتا ہے، اور کنٹینیوس ان کی ایفرٹ ہے کہ دنیا میں فساد ہو، تو ایسے لوگوں کو پھر قتل کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں۔ شاتم رسول کی سزا علامہ وحید الدین خان صاحب کی، وہ کتاب میں نے تقریباً 2 دنوں کے اندر مکمل کر لی۔ یقین جانیں کہ جس تڑپ کے ساتھ انہوں نے کتاب اس زمانے میں لکھی ہے، اور جو انہوں نے امت کو ایک نیریٹو دیا ہے اس کتاب کے ذریعے، اگر اس زمانے میں یہ چیزیں لی جاتی تو یہ معاملات آگے نہ بگڑتے۔ بہت زبردست کتاب ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں مطلب کیا یہ جو عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے اللہ کو گالی نہیں دے رہے؟ کیا دنیا کے 2.25 ارب عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا پیغمبر نہیں کہتے ہیں؟ تو کیا یہ 2.25 ارب عیسائی واجب القتل ہے ابن تیمیہ کے کانٹیکسٹ میں؟ جھوٹا پیغمبر کہتے ہیں نا، ورنہ تو مان لینا۔ تو آج اگر ابن تیمیہ زندہ ہوتا، میں پاکستان کی عدالت میں کیا انٹرنیشنل عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ کرتا ہے، اس نے جو قرآن و سنت کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ آج اگر ابن تیمیہ زندہ ہوتا، میں پاکستان کی عدالت میں کیا انٹرنیشنل عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ کرتا ہے، اس نے جو قرآن و سنت کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ پہلے اس کا فتویٰ تھا کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، جو کہ تمام اہل سنت والجماعت کا متفقن علیہ ایک عقیدہ ہے کہ جو بھی گستاخی رسول کرے گا، اپنا ہو پرایا ہو، کافر ہو مسلمان ہو، اس کی سزا قتل ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہمیں یہ حدیث واضح طور پر ملتی ہیں کہ گستاخی رسول کے مرتکب کو گھر میں گھس کر فدائی کارروائی کرتے ہوئے قتل کیا گیا۔ اس ویڈیو کے اندر علی مرزا کے 2 کلپ دکھائے گئے، جوڑے گئے۔ ایک کے اندر کہا کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، دوسرے کے اندر کہا کہ نہیں، پھر ہم ساری عیسائیت کو اور یہودیت کو قتل کر دیں۔ جو باتیں اس نے کی جو چیز میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے، یہ بد زبان شخص اہل سنت کے امام حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے کیسی لینگویج استعمال کر رہا ہے، اور خود امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ تھکی ہوئی زبان استعمال کر کے کس قدر بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو ایسا شخص جو ائمہ اہل سنت کے تعلق سے ایسی لینگویج استعمال کریں، ان کا اہل سنت سے یا اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج اگر ابن تیمیہ زندہ ہوتا، میں پاکستان کی عدالت میں کیا انٹرنیشنل عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ کرتا ہے، اس نے جو قرآن و سنت کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ جی پیارے بھائیو، آپ نے سنا، یہ بدبخت انسان امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر پاکستانی اور انٹرنیشنل عدالت میں مقدمہ کرے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو مسلمہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں اور انتہائی جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جن کی پوری زندگی شرک و بدعات کے خلاف قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرتے ہوئے گزری، اور جنہوں نے توحید و سنت کی خاطر، کتاب و سنت کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، آج کا یہ شخص، اس کو کیا الفاظ دیے جائیں کہ جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے ایسی تھکی ہوئی گفتگو کر رہا ہے۔ اکثر میرے بھائی پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں علی مرزا کے تعلق سے بتلائیں، تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے علی مرزا انجینئر، جو اہل سنت کے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف یوں زبان درازی کر رہا ہے کہ کہاں پھدی اور کہاں پھدی کا شوربہ یہ چلا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر مقدمہ کرنے۔ تو اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد ہر تمام مسلمانوں سے اور اہل الحدیث سے بالخصوص یہ کہنا ہے کہ ایسے پرفریب لوگوں کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاؤ، حضور صحابہ کے سینے جلاؤ۔